لال حسین پر نکلنے والے آنسوؤں کا نذرانہ رومال سفید میں لیتی ہوں۔ اور میرے والد مرحوم بھی عالم تھے، نجف کے فارغ تھے، وہ ایک موقع پر فرمایا کرتے تھے اس موقع پر کہ یہ امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی۔ روز محشر جب آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، فاطمہ زہرا آواز دیں گی، اے میرے لال حسین پر رونے والوں، گھبرانا نہیں، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، اور اس ایک آنسو میں کتنا وزن ہوگا۔ یہ تو امام پنجم نے فرمایا کہ جو بھی میرے جد مظلوم حسین ابن علی کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے اور آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ گر جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ عزاداروں، آج امام بارگاہوں میں، گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، مجلسوں میں تبرک بڑھتا ہے، تو بی بی زہرا کی طرف سے بھی عزاداروں کو تبرک ملتا ہے جب وہ غم حسین میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ تبرک ہے جنت۔ آج کی شب محبان اہل بیت کے لیے بڑی قیامت اور غضب کی شب ہے، اس لیے کہ آج شب اربعین ہے، کل کا دن روز اربعین ہے۔ عزاداروں، کل کے دن آپ اگر ملازمت پہ جائیے گا یا گھر میں رہیے گا تو محسوس ہو کہ روز اربعین ہے۔ کل دن میں زیارت اربعین پڑھیے گا، کل دن میں زیارت اربعین پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کے گھروں میں دعاؤں کی کتابیں ہوں گی، اس میں زیارت موجود ہوگی، اور اگر اس میں نہ ملے تو آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈ لیجئے گا، dua.org کے اندر آپ کو زیارت اربعین مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، کل دن میں زیارت اربعین پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، اپنے بچوں کو بتائیے گا کہ آج روز اربعین ہے۔ ہمارے یہاں کسی امام کا اربعین نہیں ہوتا، فقط حسین کا اربعین ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حسین کا اربعین ہو نہ سکا۔ اے عزاداروں، پہلا اربعین امام حسین کا قید شام میں ہوا، اور اس کے لیے روایتوں ملتا ہے کہ اربعین جب پہلا قید شام میں ہوا ہے تو جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا، ارے جو بھی کھانے کو آتا ہے، جو بھی پینے کے لیے پانی آتا ہے، ارے ذرا اسے آج روک لینا، اس لیے کہ میرے بھیا کا چیلم ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم آپ کے بکا کو قبول کرے، آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ اے عزاداروں، جناب زینب نے اعلان کیا، اور اس کے بعد سیدانیوں نے اپنے کھانے کی روٹی کو رکھا اور پینے کے پانی کو اکٹھا کیا، لیکن جب اربعین کی نظر کا وقت آیا ہے تو 72 شہیدوں کی نظر ہے، لیکن وہاں دسترخوان پر چند سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں جو جمع کر کے رکھی گئی تھی، اور ایک کوزہ آب 72 کا اربعین۔ اب ذرا ان ماؤں کے دلوں سے پوچھئے جن کے بچے کربلا میں گلے کٹائے سو رہے تھے، ارے کل کا وہ قیامت کا دن تھا کہ جب قید شام میں ایک بی بی اپنے گود کے پالے کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ارے کبھی لیلا رو رہی تھی، کبھی رباب رو رہی ہے، کبھی زینب رو رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام سجاد نے اربعین کی نظر دی۔ یہ پہلا اربعین تھا جو قید شام میں ہوا، اور دوسرا اربعین سرزمین کربلا پر ہوا۔ بس ایک روایت سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول کا وفادار صحابی،
اللہ نے جابر کو یہ شرف دیا ہے کہ جناب جابر سب سے پہلے زائر ہیں قبر امام حسین کے۔ امام حسین ایک قبر کی زیارت سب سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں قبر امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا گیا، نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ کربلا پہنچا، نہر فرات میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اپنے غلام کے ساتھ مقتل کربلا کی طرف آیا۔ اب جابر کہتے ہیں یہ بتا، اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کیا اس زمین پر کوئی قبر تجھے نظر آئی؟ تو غلام نے کہا تھا کئی قبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جابر نے فرمایا کہ یہ دیکھ کہ کوئی خاص قبر ہے؟ تو کہا ایک قبر پر لکھا یہ پیاسے کی قبر ہے۔ جابر سمجھ گئے کہ یہ قبر ہمارے حسین کی قبر ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں رخسار رکھ کے روتا رہا، کئی دن تک میں روتا رہا کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا حسین اپنی ٹوٹی کمر پکڑے کھڑے ہیں، ارے چہرے پر خون علی اصغر۔ اے جابر میری قبر کو چھوڑو۔ جزاک اللہ۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھوں کو خواب میں جوڑا، مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو چھوڑ دو؟ کہ جابر تم تو میری قبر کے پہلے ظاہر ہو، اے جابر تم میرے نانا کے صحابی ہو، اے جابر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اے جابر میری بہن زینب کا لٹا ہوا قافلہ، اے جابر زینب آ رہی ہے۔ جابر میں نہیں چاہتا کہ میری بہنوں کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں جائیں، میں کہوں گا مولا ارے یہ تو نانا کا صحابی ہے، ذرا بعد عصر عاشورہ آتے کہ زینب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے درباروں بازاروں میں کھلے سر زینب کو گھمایا گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے دور لے جا، میں بہت دور چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے غلام سے کہا کہ دیکھو جب کوئی قافلہ ہے تو مجھے بتانا کہ اس قافلے میں کوئی مرد ہو تو اس کے پاس مجھے لے جانا۔ جابر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں میرے غلام کی آواز آئی اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتا یہ تکبیر بلند کرنے کی اس وقت ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو اس نے کہا ارے کچھ ناخے آئے ہیں، محملوں کے پردے اٹھے، کچھ بیویوں نے اپنے کو ناکوں سے گرا دیا، ارے بیویاں روتی ہوئی قبر حسین پر جا رہی ہے، لیکن حسین کی چھوٹی بہن ام کلثوم عباس کی قبر پہ گئی۔ اے عباس ارے بہنیں آ گئی عباس۔ جزاک اللہ۔ اے عباس بہنیں آ گئیں اور اپنے بازو کو قبر عباس پر رکھ دیا۔ عباس ارے پردے کا بہنوں کے بڑے خیال تھا، لیکن عباس بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی اور علی کی بڑی بیٹی زینب حسین کی قبر کی طرف یہ کہتی ہوئی چلی بھیا حسین زینب شرمندہ ہے، اے بھیا وقت عصر جو تم نے امانت میرے حوالے کی تھی، اے بھیا تمہاری سکینہ کو میں کربلا واپس نہ لا سکی، اے بھیا ارے سکینہ قید شام میں روتے روتے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ بس عزاداروں آخری دو جملے اور مجلس تمام ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ یہ بتا کوئی جوان کوئی مرد تجھے نظر آیا؟ تو ایک مرتبہ غلام کہتا ہے آقا ہاں ایک مرد تو نظر آیا مگر وہ جوان نہیں ہے، ضعیف ہے، کل لے چل مجھے اس کے پاس۔ ارے اب جو جابر قریب آئے، جابر نے سلام دیا، آنے والے نے جواب سلام دیا۔ ارے آپ سمجھ گئے
برکت نہیں آئے